نبیوں کے لیے کوئی ہاتھ دکھلائے گا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 دسمبر 2024 ابھی آپ نے مناظر دیکھے۔ ہمارا جو سینٹر ہے جرمنی فرینکفرٹ میں جماعت احمدیہ کا، وہاں نماز ظہر کے بعد پہلے نماز ظہر کے مناظر تھے، پھر اس کے بعد جو ملفوظات میں سے چند لائنیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں۔ آج ایک بہت ہی افسوسناک اطلاع نماز پہ آتے ہوئے ہمیں ملی۔ افسوسناک یا غمناک کہہ لیں کہ جو شخص اس دنیا سے چلا گیا، اس کی فیملی، اس کے عزیز و اقارب، دوست، ان کے لیے وہ غم کی حالت میں۔ اگر اس کو دوسری پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو شہادت کا جو مرتبہ ہے، وہ جو انسان شہید ہو جاتا ہے، وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی پا گیا۔ اور شہادت بھی ایسے رنگ میں کہ وقت کے امام کی سچائی کو جان کے اس پہ ایمان لے آنا اور اس ایمان کی وجہ سے جان دے دینا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ آج راولپنڈی میں ہمارے ایک نوجوان جو کہ معلم تھے، عطاء الرحمن، ان کے بھائی طیب احمد، ان کو جو اطلاع ملی ہے کلہاڑیاں مار کے شہید کر دیا گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح کی افسوسناک خبریں جو ہے وہ ہمیں اکثر و بیشتر ملتی رہتی ہیں، اور ہم غم ایک کو تھوڑا دور ہوتے ہیں، تھوڑی دیر بعد اگلا غم کی خبر آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس بدبخت قوم، اس بدقسمت قوم کی تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے۔ کبھی یہ مسجدوں کے منارے توڑتے ہیں، کبھی یہ قبروں کے کتبے توڑ دیتے ہیں، کبھی یہ محراب توڑ دیتے ہیں، کبھی یہ احمدیوں کے بچوں کو سکولوں سے نکال دیتے ہیں، کبھی یہ جابز وغیرہ جو کام وہاں پتہ لگتا ہے احمدیوں کا، وہاں ٹیچرز کو، پروفیسرز کو، صرف اس بیس پہ کہ وہ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امام مہدی کا ذکر کیا تھا وہ آ چکے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کا یہ انتظار کر رہے ہیں باقی لوگ، وہ وفات پا چکے ہیں، وہ آسمان پہ زندہ موجود نہیں ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ لیکن ہر قوم کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ جب وقت کا کوئی امام آتا ہے تو انہوں نے بڑھ چڑھ کر اس کی مخالفت کرنی ہوتی ہے۔ لیکن پاکستان میں جو حالات آپ کے سامنے ہیں اس وقت، چند دن پہلے کافی لوگ پنڈی میں فوج کے ذریعے مار دیے گئے، اور وہ ایک دنیاوی معاملہ تھا، لیکن ایک شخص کو جو صرف یہ ایمان رکھتا ہے کہ وقت کا امام آ گیا، وہ امام مہدی تشریف لے آئے، میں اس پہ یقین، صرف اس ایمان کے، اس عقیدے کے ساتھ اس کو اس طرح بے دردی سے شہید کر دینا، یہ اب اللہ کا معاملہ ہے۔ شہید جس نے جان دی ہے اللہ کی، اس امام مہدی کی سچائی کو پا لینے کی وجہ سے دی ہے۔ اب کیا خدا سلوک کرتا ہے یہ خدا جانتا ہے۔ اس کی ڈیٹیل جیسے جیسے آگے آئے گی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بتاتے چلے جائیں گے۔ ہم احمدی لوگ جو جہاں جہاں بسے ہیں، ان ظالموں کی تکالیف کی وجہ سے، ملک میں جو بنیادی حقوق سلب کر دینے کی وجہ سے، یہ مساجد، اس طرح کے سینٹر پوری دنیا میں قائم ہیں، لیکن باہر ممالک میں آ کے انسان کے ساتھ بعض مجبوریاں جڑ جاتی ہیں، اور بعض لوگ ویسے سست ہو جاتے ہیں نمازوں کے لیے یا باقی دینی کام کے لیے، سمجھتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس پہلی پریورٹی پیسے جوڑنا، مال کمانا۔ تو پھر خدا تعالیٰ کی جو تقدیر ہے وہ بھی ایک وقت آتا ہے کہ وہ کس طرح اس کا رزلٹ نکلتا ہے بچوں کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو، سب احمدیوں کو جو جس دنیا میں بھی آباد ہوئے ہیں، وہ اگر مسجد کے قریب ہیں تو مسجد میں جائیں، نماز پڑھیں، اور آقا کی آواز پہ لبیک کہیں۔ ہر جمعے کو حضور کا زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو جگائیں، نمازوں کی طرف رخ کریں، دعائیں کریں تاکہ یہ دنیا بچ جائے۔ اب یہ جو شہادت ہوئی ہے آج پنڈی میں، اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ انشاءاللہ بعد میں آ جائے گی۔ ابھی اس افسوس کے عالم میں جو لوگ یہ سنیں گے، چند اظہار بھی کریں گے، بڑا انا للہ بھی کہیں گے، لیکن یہ ہے کہ ایسی جو شہادت پا گیا ہے، اس نے تو جو رتبہ پانا تھا پا لیا، ہمارے لیے وہ کیا سبق دے گئے؟ ہم لوگ جو دنیا میں مختلف ممالک میں جا کے آباد ہو گئے ہیں، کیا یہ ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہمیں جس مقصد کے لیے ہم دنیا چھوڑا ہے، جو وجہ بنی کہ ہمیں وہاں نماز نہیں پڑھنے دیتے، ہمیں وہاں تبلیغ نہیں کرنے دیتے، تو اب ہم دوسرے ممالک میں آ کے آباد ہو گئے ہیں، تو کیا ہم وہ والا کام کر رہے ہیں یہاں آ کے؟
یا ہم آ کے اپنے اپنے اس مقاصد کو بھول کے مال کمانے اور دوسرے کاموں میں مصروف. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سوچنے کی توفیق دے. اس کے بعد میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کروں گا جس میں آپ دیکھ پائیں گے کہ پاکستان میں جو حالات بن چکے ہیں اس وقت، کس طرح لوگ جو ہیں وہ لوگوں کے پرائیویٹ گھروں کے اوپر چڑھائیاں کر رہے ہیں. ایک فیملی ہے خوشاب کے علاقے میں، اس کی CCTV فوٹیج آپ دیکھیں کس طرح گھر کے آگے آئے ہیں ڈاکو، یا کیا ان کا ارادہ تھا یہ تو اللہ بہتر جانتا. وہ لے کے آئے ہیں گن، اور بائی چانس وہ CCTV فوٹیج کے اوپر وہ دیکھ رہے تھے گھر سے ان کا جو بھانجا یا ایک بھائی وہ جس کو انہوں نے آگے لگا کے بھیجا ہے، تو وہ جب انہوں نے اوپر سے دیکھا تو پھر انہوں نے جوابی اپنے دفاع میں فائرنگ کی، وہ 2 لوگ بھاگے. اسی گھر میں پہلے ڈکیتی ہوئی، 40-50 لاکھ کا نقصان وہ کر کے گئے. پاکستان میں حالات اس طرح کا بن چکے ہیں کہ کوئی بھی انسان جو ہے نا وہاں محفوظ نہیں ہے. لیکن جماعت احمدیہ کے لوگ خاص طور پہ ان کے خلاف تو اس طرح لوگ ہیں کہ جیسے ان کو کوئی ڈر خوف ہے ہی نہیں کہ جس وقت مرضی جب چاہیں جہاں چاہیں ان کو نقصان پہنچائیں، کیونکہ قانون جو ہے وہ ان کا ساتھ دیتا ہے. قانونی طور پہ ان کی پکڑ جو ہوتی ہے ٹیمپرری طور پہ پیچھے شور ڈال کے تنظیمیں ان کو جو ہے وہ چھڑواتی ہیں یا ان پہ نرم ہاتھ رکھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک میں بسنے والے لوگوں کو یہ فہم دے کہ وہ کسی بھی ظلم ہو جو اس کے اوپر وہ آواز اٹھائیں، کسی بھی زیادتی کے اوپر وہ یکجا ہو کیا بلا کسی تفریق کے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جو آخری خطبہ دی اس کے ذرا غور سے سنیں، غور سے اس کو پڑھیں تو پر ہم اندازہ ہوگا کہ وہ کیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین تھے، وہ تو جانوروں کے لیے بھی رحمت تھے. انسان تو پھر انسان ہے اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے. لیکن یہ لوگ پاکستان میں کیا جواز بنا کے جب دل کرتا ہے کبھی مسجدوں پہ چڑھ دوڑتے ہیں، کبھی کسی احمدی کو شہید کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو فہم اور عقل دے اور پوری قوم میں یہ شعور ڈال دے کہ آج اگر یہ احمدیوں کے خلاف اس ظلم پہ آواز نہیں اٹھا رہے تو کل ان کے آپس میں، بلکہ یہ شروع ہو چکا ہے. آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ کس طرح وہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کلمہ طیبہ، کلمہ کی توہین کس طرح ہو رہی ہے پاکستان میں. مساجد سے کلموں کو توڑا جا رہا ہے اور ان کو چھینیوں کے ساتھ. پھر یہ ہے کہ قبروں کے اوپر سے الفاظ عربی کے مٹائے جا رہے ہیں. یہ توہین ہے، یہ توہین مذہب بھی ہے، توہین رسول بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو فہم اور عقل دے.